آداب از شاداب، السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام ہے آپ کی شاعری اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاداب عباسی. خواتین و حضرات، آج ہمارے اسٹوڈیوز میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے اشعار پڑھنے کے بعد قاری اور سامع دیر تک یہ سوچتا رہتا ہے کہ کسی کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کس حالت میں بیٹھا ہے اور یہ شعر اس کے لیے کیوں کہا گیا. ہمارے آج کے مہمان اپنے زمانے کے بہت اچھے مقرر رہے ہیں. آپ نظم کے اور غزل کے ایک ایسے اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں کہ آپ کی شاعری لوگ بہت محبت کے ساتھ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سناتے ہیں. ان کا نام لینے سے پہلے میں ان کا تعارفی شعر آپ احباب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ لکھتے ہیں: اے رات لا میری آنکھیں میں پھر سے روتا، اے رات لا میری آنکھیں میں پھر سے روتا ہوں، دن اختتام نہیں تھا فقط توقف تھا. جناب رائے عدنان فاروق صاحب، السلام علیکم. عدنان وعلیکم السلام. عدنان بھی کیسے مزاج ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر ہے. عدنان بھائی، آپ مقرر رہے، آپ نظم لکھتے ہیں، آپ غزل لکھتے ہیں. جی. اپنے لیے لکھتے ہیں یا کسی کے لیے لکھتے ہیں؟ یہ تو ایک ملا جلا امتزاج ہے کہ کسی کے لیے لکھنا بھی اپنے لیے لکھنا ہے، ہاں اور اپنے لیے لکھتے ہوئے پھر وہ کسی کے لیے بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ کہے اور لکھے ہوئے لفظ ہواؤں اور فضاؤں کے ہوتے ہیں، صحیح. ہمارے تو وہ رہتے نہیں ہیں. صحیح. تو اس لیے پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے لیے ہی لکھتے ہیں. نہیں عدنان بھی ایسے ہے، دیکھیں نا، ایک مقرر ہے مثال کے طور پر، مقرر آتا ہے وغیرہ ذات تقاریر کرتا ہے. دو چار تقریریں ہم نے بھی کی تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم آتے ہیں بتاتے ہیں لوگوں کو، دیکھیں جناب یہاں پہ قتل ہو گیا، یہاں پہ کسی کی ٹانگ کٹ گئی، گلا کٹ گیا. پھر اس کے بعد ایک دم ہم اس قدر خوبصورت آپ کی نظموں کی طرف آتے ہیں جب آپ کہتے ہیں کہ مجھ کو کب یاد ہے تھی وہ صوت و صدا یا کہ نغمہ نوا مجھ کو جانا پڑا. اتنے پیارے پیارے اشعار. تو یہ دو مختلف کیفیات جو ہیں یہ الگ الگ وقت پہ کیسے طاری کر لیتے ہیں آپ؟ دیکھیں، مسئلہ ماحول کا ہے. جیسا ماحول ملتا ہے ویسے ہی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. صحیح. اور میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ جیسا ماحول چل رہا ہے اس میں اپنے آپ کو ویسے ہی ڈھالنے کی کوشش کی جائے. صحیح. اب ایک طرف اگر مایوسی کے شاخسانے ہیں تو دوسری طرف امید کا کوئی نہ کوئی جگنو یا پروانہ بھی ٹمٹماتے رہنا چاہیے. صحیح. اس لیے، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ اس میں جو ردیف مجھ کو جانا پڑا استعمال ہوئی ہے وہ اسی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے جس کا آپ نے لہو لاشوں کا ذکر کیا ہے. صحیح. تو اس میں کہیں کہیں خوشی کا کوئی عکس موجود ہے، لیکن مجھ کو جانا پڑا ایک ایسی کیفیت ہے جس کو بیان کرنا شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بیان کرتے ہوئے کرب محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور وہ کرب جو ہے وہ اپنے اندر کا کرب ہے، وہ اس معاشرے کا کرب ہے. ویسے ہم لوگوں نے پلان تو کیا تھا کہ ہم مجھ کو جانا پڑا کو آخر میں رکھیں، لیکن اب چونکہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا کہ میں اس کو، یا مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا کہ میں آخر تک اس کے لیے انتظار کروں، اس لہٰذا آپ میرے لیے اور ہمارے سامعین کے لیے یہ نظم ہمیں سنائیے، یہ غزل. معذرت. کوئی بات نہیں. مجھ کو کب یاد ہے تھی وہ صوت و صدا یا کہ نغمہ نوا مجھ کو جانا پڑا. واہ. مجھ کو کب یاد ہے تھی وہ صوت و صدا یا کہ نغمہ نوا مجھ کو جانا پڑا، جب کبھی وادیوں میں بلانے لگی وادیوں کی ہوا مجھ کو جانا پڑا. واہ واہ. تیرگی کی تنابیں الٹ دی گئیں، دن کی دھیرے سے کھڑکی پہ دستک پڑی، واہ. ہر طرف روشنی کی تجارت ہوئی، میں پکارا گیا مجھ کو جانا واہ پڑا. واہ 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 واہ. شادیانے بجے گیت گائے گئے، ڈھول بجنے لگا رقص ہونے لگا. کیا بات. کیا. شادیانے بجے گیت گائے گئے، ڈھول بجنے لگا رقص ہونے لگا، چار سو ہاؤ ہو کا سما بن گیا مجھ کو جانا پڑا مجھ کو جانا پڑا. واہ واہ. اور ایک شعر جو مجھے بہت پسند ہے جی. کہ میں نے چاہ کے زمانہ پہ آنکھیں دھریں واہ. اور تماشوں کے کوزے بنانے لگا. سبحان اللہ. کیا مصرع ہے عدنان. واہ واہ واہ. میں نے چاہ کے زمانہ پہ آنکھیں دھریں اور تماشوں کے کوزے بنانے لگا، شام پھیلی پرندے سمٹنے لگے، جانے پھر کیا بنا مجھ کو جانا پڑا. واہ واہ واہ. کیا خوبصورت، کیا خوبصورت. اچھا عدنان بھی، میں کدھر جانا پڑا؟ یہ جو منظر ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں لے جائے. پکارا آپ کو کہ آ جائیں. ہاں، تو وادیوں میں وادیوں کی ہوا بلا رہی ہے نا. بالکل ٹھیک ہو گیا. عدنان بھی، تو شام کے رخ پر تارا ہے، میں دن کا بجھتا شعلہ. بسم اللہ.
تو شام کے رخ پر تارا ہے، میں دن کا بجھتا شعلہ ہوں. تو شام کے رخ پر تارا ہے، میں دن کا بجھتا شعلہ ہوں. واہ تو میری جانب چلتی ہے، میں تیری جانب چلتا ہوں. واہ واہ. سب اپنی اپنی فطرت کی سیما کے اندر رہتے ہیں. آہا. تو صحرا ہے، میں دریا ہوں. تو ریت اڑا، میں روتا ہوں. واہ 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 عدنان بھائی واہ. سبحان اللہ. مہربانی. کیا بات. تو یہ دو شعر اس کے مجھے یاد جو آپ نے فرمائش اس کی. قدر خوبصورت کیفیت. یہ کہ جو بننے والا ایک معاملہ ہے، اکثر شعراء کہتے ہیں یہ اترتی ہے. ایسا ہے کوئی معاملہ عدنان؟ ہاں، عطا کا چکر تو ہے، بالکل ہے. آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. تو میں مستند ہو گیا غالب. مستند ہے. عدنان جی مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دفعہ حلقہ بابا ذوق گئے اور وہاں پہ آپ کی نظم پر تنقید تھی. نظم تو خیر بہت خوبصورت تھی. وہاں پر کیا ہوا ہم یہ سامعین کے ساتھ نہیں شیئر کریں گے، لیکن اس نظم کو میں ذاتی طور پہ بہت بہت مانتا ہوں. یہ بہت خوبصورت نظم ہے. عدنان جی میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین کو یہ نظم سنائیں. جی بے شک. میں بسم اللہ. ٹھہری ہوئی شام نظم. جی نظم ہے ٹھہری ہوئی شام. تو وہ تھا کہ یہ کیسی شام ہے جس کا کنارہ تک نہیں ملتا، نہ اس میں چاند نکلا ہے، نہ تارے آسماں کے تاکچے پر جگمگائے ہیں، نہ جگنو ٹمٹمائے ہیں کسی سنسان رستے پر. یہ کیسی شام ہے جس کا کنارہ تک نہیں ملتا، نہ اس میں چاند نکلا ہے، نہ تارے آسماں کے تاکچے پر جگمگائے ہیں، نہ جگنو ٹمٹمائے ہیں کسی سنسان رستے پر. دیا شہرک پکڑ کر سسکیاں بھرنے لگا ہے. واہ واہ. ہوائیں سنسناتے تیر کے مانند گزری ہیں، صدائیں دینے والوں کی قطاریں لگ گئی ہیں. صدائیں وہ جو دیواروں سے ٹکراتی ہوئی واپس پلٹتی ہیں. کیواڑوں پر کوئی دستک نہیں کرتی، کسی کھڑکی کے پٹ ہلتے نہیں ہیں. درختوں پر جمی ہے گرد اور اس گرد میں دم گھٹ رہا ہے. اندھیرا رینگ کر آنکھوں میں گھستا جا رہا ہے. واہ 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 واہ. سبحان. اندھیرا رینگ کر آنکھوں میں گھستا جا رہا ہے. تمہارا درد کیکر کی سیاہ لکڑی کے جیسا ہے، جسے خود میں جلاتے ہی میرے سینے کے چولہے سے دھواں اٹھنے لگا ہے. یہ ویسی شام ہے پیاری وہ جب تم نے کہا تھا سنو اب ہم جدا ہونے لگے ہیں، اور اس لمحے تمہاری آنکھ سے آنسو لڑھک کر تمہارے گال کی پگڈنڈیوں سے بہہ گیا تھا. میری آنکھیں بھی دھندلانے لگی تھیں، میں ساکت ہو گیا تھا. تمہاری آنکھ سے آنسو خدا جانے کہ ٹپکا یا نہیں ٹپکا، مگر وہ شام لوٹ آئی. دھواں اٹھتا ہے کمرے سے، میں ساکت ہو گیا ہوں. سبحان اللہ. بہت شکریہ عدنان بھائی. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. مہربانی. کیا خوبصورت نظم ہے، کیا خوبصورت نظم ہے. عدنان بھائی باٹنی میں آپ نے گریجویشن کیا، بایولوجسٹ ہیں آپ ماشاءاللہ سے. جی کہنے کو تو ہوں. شاعری کی طرف آپ آگے ہیں اور اس میں آپ نے پھر چاہتے نہ چاہتے کیکر کا ذکر کر دیا کہ پودوں کو آپ لے آئے اسے. جی بالکل. پودے میں خورشید رضوی صاحب کے پاس ایک دفعہ گیا میں. صحیح. تو ان سے میں نے اپنا تعارف جب کروایا، انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا جی میرا باٹنی سے واجبی سا تعلق ہے. واجبی سا. تو ایک دم سے چونک کر مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی اصل شاعری تو باٹنی اور زوالوجی کے طالب علم کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں واجبی سا تعلق بناتے ہیں اس کے ساتھ؟ صحیح. مکمل اور گہرا تعلق بنائیں. واہ. تو اس دن وہ بات سمجھ آئی. گو کہ میرا آخری سال اور آخری سیمسٹر تھا. صحیح. لیکن پھر اس کے بعد چیزوں کو پڑھنا شروع کیا ہے. صحیح. تو چیزیں اپنے آپ ہی مطلب کھلتی میں چلی جا تب آزمائی کر سکتا ہوں زوالوجی. آپ زوالوجی میں کر سکتے ہیں. صحیح. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ کسی شاعر کے سامنے ایک ایسا شخص جو شعر نہ کہہ سکتا ہو وہ بیٹھا ہوا بھی برا لگتا ہے. تو لہٰذا اب ہم موو کریں گے عدنان بھائی کا ایک تازہ کلام. عدنان بھائی یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے ہمیں اس سے آج آشنا کیا کہ آپ نے ایک بڑی خوبصورت نئی نظم لکھی ہے. کس کے لیے لکھی ہے میں تو خیر جانتا ہوں لیکن میں سامعین کو نہیں بتاتا. مناظر عدنان بھائی ہمارے سامعین کے لیے. ہم محبت کے طلسمات میں کھو جائیں گے کب سوچا تھا، واہ. کب ہمیں علم تھا جذبات بھڑک اٹھیں گے. آہا. حق تو یہ تھا کہ جوانی کو بچایا جاتا، لیکن اس بحر تغیر میں اترنے سے بھلا کس کو مفر ٹھہرا ہے.
کون کہتا ہے کہ جامد ہیں زمانے کے قدم، کس کو دعویٰ ہے کہ حرکت نہیں منظر اندر۔ ہم محبت کے طلسمات میں کھو جائیں گے کب سوچا تھا، کب ہمیں علم تھا جذبات بھڑک اٹھیں گے۔ حق تو یہ تھا کہ جوانی کو بچایا جاتا، لیکن اس بحر تغیر میں اترنے سے بھلا کس کو مفر ٹھہرا ہے۔ کون کہتا ہے کہ جامد ہے زمانے کے قدم، کس کو دعویٰ ہے کہ حرکت نہیں منظر اندر۔ ایک منظر تیری زلفوں سے ابھرتا ہوا چاند، ایک منظر تیری آنکھوں میں چمکتی ہوئی شام، ایک منظر تیرے آنچل کی ہوا کا منظر، ایک منظر تیرے کاجل کی گھٹا کا منظر، ایک منظر تیرے ہاتھوں کی حنا بندی کا، ایک منظر تیرے نقشے کف پا کا منظر۔ رات کے آخری لمحوں میں یہ افسوس کھنچا جاتا ہے سب کچھ مجھ سے۔ رات بس رات نہیں ہے سوچو، رات دلدل بھی تو ہو سکتی ہے۔ پانی کی سطح پہ چھائی ہوئی خاموش فضا، ڈوبنے والے کی ہلچل بھی تو ہو سکتی ہے۔ اسی دلدل اسی ہلچل میں اتر کر شاید ماتھے کی سطح پہ آ جائیں گی میری آنکھیں، اور دل سینے کا پرپیچ سفر طے کر کے میرے حلقوم کے زندان میں آ جائے گا۔ کون کہتا ہے کہ حرکت نہیں منظر اندر۔ یہ جو دیوار ہے دیوار نہ ہوتی سوچو، یہ جو دیوار ہے رستہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ حوصلے گرچہ محبت میں جواں ہو جائیں، یہی دیوار شکستہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ دل کے ایوان میں رکھی ہوئی خوابیدہ سی شمع الفت تیری امید کے دھوکے میں بھی جل سکتی ہے۔ پانی ہو سکتا ہے پتھر کی خاموشی کا وجود، گرمی شوق سے ہر چیز پگھل سکتی ہے۔ ہم بھی اس بحر تغیر میں اتر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ خواہش کے بھنور میں کیا ہے، ذات کی ڈوبتی ناؤ کو بچا سکتے ہیں، اور بتا سکتے ہیں خوابوں کی نظر میں کیا ہے۔ ہم محبت کے طلسمات میں کھو جائیں گے کب سوچا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ نامی، واہ 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 واہ۔ میرا تو آپ کو درمیان میں داد دینے کے لیے اپنا منہ کھولنے کا ذکر نہیں تھا کہ قید بھی ہے نا، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت، کیا موسیقیت ہے اس نظم۔ یہ موسیقیت جو آپ نظم میں لے آئے ہیں، اس کے پیچھے کیا کوئی آپ کی ریاضت ہے، گر ہے، یہ کیسے ہے؟ دیکھیں کوئی چیز بھی اس وقت اپنے کمال کو پہنچتی ہے جب وہ ریاضت کی سیڑھی سے گزر کے آتی ہے۔ صحیح۔ تو گورنمنٹ کالج نے ہمیں ایسا ماحول مہیا کیا کہ ہم وہاں پر ریاضت کر سکتے، ہم مختلف چیزوں کو دیکھ کے شعر کہہ سکتے، طرح طرح کے لوگوں کو دیکھ کے کچھ کہہ سکتے، واہ، اور آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہمارے اندر ہی پختہ ہوتی چلی گئیں۔ واہ، وہ ریاضت ہمارے اندر ایک جدت کے طور پر نمودار ہو کے سامنے آتی ہے۔ تو اس کیفیت کا اگر ہم ذکر کریں نہیں تو ریاضت میں غیر ممکن کا کیا تذکرہ ہے؟ ہاں، تو ریاضت کے دوران جس چیز کو ہم حاصل نہ کر سکیں وہ غیر ممکن، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ غیر ممکن آپ ہمارے سامعین کے لیے اور میرے لیے خاص طور میں ضرور ہمیں سنائیے۔ بسم اللہ۔ آج کا دن بھی تیری یاد میں کاٹا میں نے، آہا، آج بھی وقت کو تفریق کیا اپنی ہر ایک سانس کے ساتھ۔ واہ، آج بھی دھوپ تھی اور دھوپ میں بارش بھی تھی، لیکن آشوب تو یہ ہے کہ کوئی بھی ساتھ خانہ دل کی تسلی نہیں بن سکتی ہے۔ گاہے گاہے نظر آنے لگا بیکار وجود، لہجہ لہجہ میری آنکھوں میں امڈ آیا غبار، میری حسرت کا ہر ایک رنگ عیاں ہونے لگا، دید کا شوق پس لطف جواں ہونے لگا۔ اب کسے بازو پکڑ کر یہ بتاؤں کہ پھٹا جاتا ہے دل کس غم سے، کون سنتا ہے بھلا وقت کے بیمار کی بات، کس کو فرصت کے تجھے دیکھ سکے سوچ سکے۔ میں نے دیکھا ہے کہ عشاق بہت تھوڑے ہیں، چند انسان ہیں باقی جو ہیں سب آدمی ہیں۔ ایک گھنٹی ہے کہ بجتی ہی چلی جاتی ہے، شور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے دانش گہ میں، لیکن اس خانہ دل میں ہے جو چپ، کون اسے توڑے گا، کون بولے گا کہ میں بولوں تو وہ جیتا ہے۔ سوچتا ہوں کہ کسی خواب سے آنکھیں نہ چبھیں، پر تیرا خواب میری آنکھ کا سرمایہ ہے۔ آج کے روز بھی یہ سیکھ کے لوٹا گھر کو، تو نہیں ہے تو کوئی رنگ نہیں روپ نہیں ہے مجھ پر، میں ہوں بس خاک، بس ایک خاک کا کردار ہوں میں، اور کردار ہمیشہ تو نہیں رہتے ہیں۔ سوچ کے پنچھی کو آزاد تو کر دوں، لیکن
ये तसव्वुर भी तो जीने नहीं देता मुझको, तू बहुत दूर है इन बाहों से, और मैं खाक का किरदार तुझे छू भी नहीं सकता। वाह ये वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत नज़म जज़ाकल्लाह। सर, सुभान अल्लाह, वाह वाह। बहुत शुक्रिया अदनान भी, शादाब। कितना आसान है या मुश्किल है आप बेहतर जानते हैं नज़म पर इस कदर खूबसूरत हाथ चलाना कि आप अपने ख़याल को इस तरह से परो दें, इस तरह उसकी बुनत कर दें कि सुनाने वाला वाकई मतलब सुनने वाला चला जाए उस कैफियत में, यार अच्छा ऐसे ऐसे चल रहा है, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है, यूँ हो रहा है। बेशक ऐसा ही है, क्योंकि शायरी और शेर जब हम बात करते हैं तो शेर का मतलब क्या होता है? नया, और हमेशा नई चीज़ होती है जो आपके दिमाग के साथ ना हमेशा रह जाती है। तो कोशिश यही करते हैं कि कोई ना कोई नई चीज़ सामने आए। वही घिटे पिटे जो है मज़ामीन है, हिजरो विसाल, बेशक इसमें भी हिजरो विसाल है, हिजरो विसाल में जो ट्रेडिशनल एक चलती ट्रेडिशनल है। कोशिश ये करते हैं कि हम अपने, जिस तरह हमारे सीनियर्स हैं, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, जिस तरह वो हमें गाइड करते हैं, लेकर चलते हैं, वैसे हम भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रायंगल की क्या इंस्पिरेशन रहता? ट्रायंगल की इंस्पायरेशन ये है कि इंसान बहैसियत इंसान कुछ भी नहीं है। इंसान बहैसियत इंसान कुछ भी नहीं है। तो फिर इंसान बहैसियत ये क्या क्या है? इंसान मैं जब कुछ भी नहीं की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हर चीज़ नथिंग है। तो नथिंगनेस का जो कॉन्सेप्ट है कि खला है या आदम है, तो उस चीज़ को लेते हुए ये नज़्म लिखी गई थी। सही। और इसके पीछे भी एक फ़ोर्स थी, वो फ़ोर्स भी ये थी कि जिस तरह से आपने ये मुकर्रर होने का जिक्र किया, तो ये चीज़ें कोई इतनी अट्रैक्ट नहीं करती थी। मैं हार के ज़्यादा मतलब खुशी तो नहीं कह सकता, शुरू में बहुत मायूसी होती थी, फिर एक रूटीन बन गई कि जब आप हार के आते हैं तो आपको खुशी करनी चाहिए, जीत के आते हुए थोड़ा सा अफसरदगी कि ये तो अचीव हो गया, अब क्या रह गया। तो जब कोई चीज़ रह जाती है तो फिर इंसान कुछ करने के काबिल होता है, वरना कुछ भी करने के काबिल नहीं होता। जी, ट्रायंगल। कहाँ के सितारे किधर के सितारे, सभी कुछ तो गर्दिश के जबड़ों की खुराक है। न मैं हूँ न तुम हो न वो है, सभी कुछ तो वैसे ही बिखरा हुआ है। वाह वाह। कहाँ के सितारे किधर के सितारे, सभी कुछ तो गर्दिश के जबड़ों की खुराक है। न मैं हूँ न तुम हो न वो है, सभी कुछ तो वैसे ही बिखरा हुआ है। ये मिट्टी के ढेरों पे उल्लू की आंखें, ये पेड़ों के पत्तों पे मौसम की नजरे हिकारत, खज़ां की तमाज़त से बुझते हुए बामुदर, ये खड़कते हुए शोर के काफले, ये बोसीदा काली छतों और शहरों की सोचों पे जालों के चाबुक, ये ठहरी हुई तीरगी में मचलते हुए फासले, ये रोशन कज़ाओं के मुर्दा फसाने, ये बहरे तवक्को की नमनाक आंखें, सभी कुछ तो वैसे ही बिगड़ा हुआ है। सभी लफ्ज़ टूटे ख्यालों के जोड़ों में भरने की कोशिश में सारे बुतों की हिफाजत पे पहरे हैं खूंखार कतरों की सीली जबीं के। वाह। धुएं की रिदा है फलक के बदन पर, शिकन जर्रे जर्रे की टूटी हुई है। मुहव्विस के हंसते चरागों में अब तक तवातर से मेरा जिगर जल रहा है, मेरी आंख मंजर के पेंदे में उतरी हुई। मेरे काहिनों बोलते क्यों नहीं हो, भला तुमने मेरी कहानी को कैसे वरक की सलीबों पे लटका के बहसों के थालों पे चाय में सिगरेट डबोए हुए थे। बताओ कि मेरा वजूद अपने सहरा से कटकर कहाँ तक तुम्हारे मकासिद की रालों से टप टप टपकता रहेगा। सभी कुछ तो है ना, ये तुम कह रहे हो, मगर मैं कहूँ तो ये कुछ भी नहीं है, न तुम हो न वो है। क्या बात, शुक्रिया। कुछ भी नहीं पे एंड कर दिया। हाँ, जब है ही कुछ नहीं तो आप एक कमरे तमाम में दुख है, किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। किताबें तो बहुत हैं, उसके अलावा भी। अदनान भाई यकीन जानिए कि दिल तो ये है कि आपसे सुनते ही जाएं, जिस कदर सुरूर और मज़ा आ रहा है। लेकिन चूँकि प्रोग्राम का वक्त बहुत मुख्तसर है तो मैं जाते जाते एक आखिरी आपसे नज़्म सुनना चाहूँगा, शिया। शिया नज़्म है, और ये इसका नाम ज़रा कंट्रोवर्शियल आपने रख दी है, लेकिन आपसे हम शिया सुनना चाहेंगे। हम शिये तो हैं बहरहाल किसी हद तक, हमारे अंदर एक शिया तो आज माशाल्लाह कपड़े भी ब्लैक आपने तो ऐसा ही है। तो एक दिन तेरे नाम की मैं जंजीर चलाने आऊँगा, खून बहाऊँगा मैं अपना, अपने तन से बहते खून का पुरसा देकर तुझको राज़ी कर जाऊँगा। वाह। खून बहाऊँगा मैं अपना, अपने तन से बहते खून का पुरसा देकर तुझको राज़ी कर जाऊँगा। वैसे भी इस खून पे जितना हक है सारा तेरा है, जितनी सांसें नथनों के जंगल से होकर
منہ کی کھلتی غار سے باہر آتی ہیں، ان سانسوں کی قیمت تیری ایک ہنسی، تیری ایک ہنسی سے میرا سارا جیون چل سکتا ہے۔ واہ! خواب کے کچے رستے پکے ہو سکتے ہیں، سورج رات کے رخساروں پر دن کا غازہ مل سکتا ہے۔ ایک دن تیرے نام کی میں زنجیر چلانے آؤں گا۔ واہ 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 عدنان بھائی، عدنان بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، ہمارے پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ۔ ناظرین آپ سن رہے تھے جناب رائے عدنان فاروق صاحب کو، ان کا خوبصورت کلام آپ نے سنا۔ ہمارے پروگرام کے متعلق اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔